السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک نئے سلسلے کے ساتھ اب ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ اس نئے سلسلے کا نام ہے خرید و فروخت کے مسائل۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اچھی چیز ہے نا۔ روزانہ کی زندگی میں بچوں سے لے کر بڑوں تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، ہر کوئی کچھ نہ کچھ خریدتا ہے، بیچتا ہے۔ لیکن ہمارا دین اسلام، ہمارا پیارا دین، جو ہماری زندگی کے ہر مسئلے کو بہت واضح اور اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے، خرید و فروخت کے مسائل کو بھی بہت آسان انداز میں ہم کو سکھا چکا ہے۔ آئیے اس ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑ جائیے اور آخر تک جڑے رہیے، اور خرید و فروخت کے بارے میں اللہ عز و جل کی تعلیمات، پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری قولی اور فعلی، یعنی آپ کے مبارک فرامین اور آپ کا جو پیارا عمل ہے، اس کو بھی جانتے ہوئے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے آج کا یہ ہمارا پہلا سبق، خرید و فروخت کے مسائل میں خرید و فروخت کا حکم اور اس کی حکمت اور اس کے ارکان کے بارے میں ہوگی۔ بیع، جسے عربی میں کہتے ہیں اور ہم اسے اردو میں خرید و فروخت کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کتاب عزیز قرآن مجید سے بیع یعنی خرید و فروخت مشروع ہے، ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور اس کے مقابل سود کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی قولاً یعنی آپ کے فرامین مبارکہ اور عملاً پریکٹیکلی خریدنا بیچنا ثابت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خریدا ہے، بیچا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر غور کریں، لا یبیع حاضر لباد، ابو داؤد کی صحیح حدیث 3440، کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے۔ یعنی عام طور پر دیہات میں جو زراعت ہوتی ہے نا، تو وہاں سے لوگ بیچنے کے لیے منڈی میں آتے ہیں، تو شہر میں کچھ دلال کیسے ہوتے ہیں، مارکیٹ کا ریٹ ان لوگوں کو معلوم نہ ہو، یا پھر مارکیٹ کے ریٹ سے بہت کم جا کر پہلے ہی راستے میں خرید لیتے ہیں۔ اس بیچارے کو مارکیٹ میں آ کے یہاں کا بھاؤ، یہاں کا ریٹ معلوم کرنے کا موقع تک بھی نہیں دیتے۔ تو ایسا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی۔ یعنی کیا غور کر رہے ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک فرمان کے ذریعے خرید و فروخت کے مسائل کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، صحیح بخاری کی روایت 2109، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خریدنے والا اور بیچنے والا یہ دونوں سودے کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے، اس کا اختیار کب تک ان کو ہے؟ جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے مسائل کے بارے میں تعلیمات دی ہیں، تو آپ کے مبارک فرمان سے اور آپ کے عمل سے خرید و فروخت ثابت ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں خرید و فروخت بیع کی حکمت کیا ہے۔ جی ہاں، بہت ساری حکمتیں علماء بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم مختصر ایک بڑی اہم چیز کو ذکر کرتے ہیں، غور کیجیے۔ خرید و فروخت کے مشروع ہونے میں
اسلام نے اس کو ثابت کیا ہے، اس کی اجازت دی ہے. اس کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ایک دوسرے بھائی کے پاس اس کی جو ضرورت کی چیز ہے وہ بغیر کسی تنگی کے اور بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لے. سمجھ گئے ہیں نا؟ مثال کے طور پہ مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز ایک صاحب کے پاس ہے تو میں اسے خریدنے جاؤں گا. تو اس طرح سے یہ خرید و فروخت کی اجازت دے کر اسلام نے میری ایک ضرورت کی چیز کسی کے پاس ہے تو وہ بیچے گا، میں خریدوں گا. اس طرح سے بغیر ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے ہوئے، ایک دوسرے کو کسی تنگی میں ڈالے ہوئے، ہر کوئی اپنا اپنا فائدہ اٹھائے گا. صحیح ہے نا؟ تو اب آئیے اس موقع پر اس خرید و فروخت کے حوالے سے ایک بڑی اہم چیز اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ بیع کے ارکان. ہر چیز کے کچھ ستون ہوتے ہیں، بلڈنگ عمارت کے کچھ پلر ہوتے ہیں، ویسے ہی خرید و فروخت اس میں بھی 5 ارکان ہیں. یاد رکھنا مشکل نہیں ہوگا نا، اس لیے کہ اسلام کے 5 ارکان ہمیں یاد رہتے ہیں، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. لیکن یہاں 5 ارکان یہ دوسرے ہیں. کیا کیا ہے؟ نمبر 1 بائع. کیا مطلب؟ بیچنے والا. بیچنے والا ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا مالک ہو جسے وہ بیچ رہا ہے. آپ جس چیز کے مالک نہیں ہو اسے بیچیں، یہ اجازت نہیں ہے آپ کو. ہاں، یا دوسری صورت ہے اس کے اندر، چیز کسی اور کی ہے لیکن آپ کو اجازت ملی ہے بیچنے کی تو آپ بیچ سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بائع نمبر 1 رکن ارکان میں. بائع کے 5 ارکان میں بیع، خرید و فروخت کے 5 ارکان میں سے پہلا کیا ہے؟ بائع. یہ پہلا رکن. کیا مطلب؟ بیچنے والا بائع ضروری ہے کہ جس چیز کو بیچ رہا ہے وہ اس کا مالک ہو یا اس چیز کے بیچنے کی اسے اجازت دی گئی ہو. یعنی مالک کوئی اور ہے، اس نے کہا کہ جاؤ تم جا کر مارکیٹ میں بیچ کر آؤ اس کو. اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سمجھدار ہو خرید و فروخت وغیرہ کرنے کے حوالے سے، اور وہ بے وقوف نہ ہو. نمبر 2 مشتری، یعنی خریدنے والا. خریدنے والا ضروری ہے کہ وہ مالی تصرف کا اہل ہو. یعنی کیا مطلب؟ خریدنے بیچنے کے بارے میں جو ایک بیسک نالج ہوتا ہے اسے معلوم ہو، بے وقوف نہ ہو، اور نہ ہی ایسا بچہ ہو جسے خرید و فروخت کی اجازت ہی نہ دی گئی. کوئی آدمی آ گیا، اس کے ہاتھ میں 1000 روپے تھے. اب کوئی مارکیٹ میں آدمی نے دیکھا، ارے کسی بھی طرح سے اس کے 1000 روپے لے لینا، 1000 روپے لے لینا ہے. اب اس کو بہلایا پھسلایا، اور بیچارہ وہ صحیح سمجھدار نہ تھا، پتہ نہیں اس کو ملے تھے 1000 روپے لے کے آ رہا ہے. تو اب وہ بظاہر خرید رہا ہے، لیکن اگر وہ خرید و فروخت کے مسائل سے ناواقف ہے، کس چیز کو کتنے میں خریدا جاتا ہے، کیا ہے، اس طرح کی کچھ معلومات نہیں ہے، تو پھر وہ جا کر ظاہر سی بات ہے پیسہ ضائع کر دے گا. سمجھے ہے نا؟ نمبر 1 بائع، نمبر 2 مشتری. پہلا کون؟ بیچنے والا. نمبر 2 خریدنے والا. نمبر 3 مبیع، یعنی وہ مال جو بیچا جا رہا ہے، وہ چیز جس کو بیچا جا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مباح یعنی جائز ہو، اور وہ پاک ہو، اور اس چیز کو خریدنے والے کے حوالے کرنا ممکن بھی ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی یہ جو دریا میں آپ کو بھینس نظر آ رہے ہیں میں نے بیچ دیا، لیکن وہ کہیں اور چلے جا رہے ہیں، ہم اسے اپنے قابو میں کر بھی نہیں سکتے. وہ بیچ کر جو پیسہ لے رہا ہے وہ بھی پکڑ کے ہمیں دے نہیں سکتا. ایک سمجھانے کے لیے میں نے ہلکی مثال دی. تو مبیع چیز وہ بذات خود جائز ہو، کوئی حرام ناجائز چیز نہ ہو، اور وہ پاک ہو، ناپاک گندی نہ ہو، اور وہ چیز خریدنے والے کے حوالے کرنا، اس کو دینا ممکن ہو.
اور خریدنے والے کو اس کا علم ہو کہ وہ کیا خرید رہا ہے، وہ چیز کیا ہے، اس کی صفات، اس کی خوبیوں کے حوالے سے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بند ڈبے میں دیا، بھائی اس میں جو کچھ ہے میں تم کو بیچ رہا ہوں، کیا ہے اس میں پتہ ہی نہیں۔ اس طرح کی خرید و فروخت نہیں چلے گی، سمجھے نا؟ نمبر 1 بائع، نمبر 2 مبیع مشتری، یعنی بیچنے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، اور تیسرا وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے۔ نمبر 4 صیغہ عقد، یعنی بیچتے ہوئے جو جملے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ایجاب و قبول کے طور پر، مثال کے طور پر کوئی کہے مجھے یہ چیز اتنے میں بیچ دو، خریدنے والا کہے کہ مجھے یہ چیز اتنے میں بیچ دو، اور وہاں بیچنے والا کہے کہ ہاں میں نے تم کو یہ بیچ دیا، یہ اس کو کہتے ہیں قولاً، ایجاب و قبول کی شکل میں۔ یا دوسرا پریکٹیکلی، کیا پریکٹیکلی؟ آج کل جیسے ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں سامان اٹھاتے ہیں، لا کر وہاں کیشیئر کو دے دیتے ہیں، وہ پیسے لے لیتا ہے، چیز ہم لے کر آ جاتے ہیں، کبھی زبان سے ایک بات بھی نہیں کرتے، تو یہ کیا ہوا؟ عملاً، پریکٹیکلی۔ تو اس طرح سے صیغہ عقد اس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 تراضی، کیا مطلب؟ خریدنے والا، بیچنے والا، یہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ وہ خرید و فروخت ہو۔ قرآن کی آیت تو معلوم ہے نا، ان تراضی منکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے انما البیع عن تراض، ابن ماجہ کی صحیح حدیث 2185، کہ بے شک بیع صرف باہمی رضامندی سے ہی معتبر ہے۔ تو آج پہلا سبق خرید و فروخت کے مسائل میں آپ نے سنا، خرید و فروخت کی کیا اجازت ہے اسلام میں، اس کا کیا حکم ہے، اور اس کی حکمتیں کیا ہے، اور اس کے 5 ارکان: بائع بیچنے والا، مشتری خریدنے والا، مبیع وہ چیز جسے بیچا جا رہا ہے، اور صیغہ عقد یعنی ایجاب و قبول یا پریکٹیکلی لینا دینا، اور 5واں تراضی یعنی رضامندی۔ اللہ ہم تمام کو ہمارے تمام کام سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔